بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہمارے پاس ہے کہ موضوع حدیث کا کیا مطلب ہے، اور یہ موضوع حدیث کیوں گڑی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور موضوع حدیث پر کتنی کتابیں لکھی گئی۔ دیکھیں، موضوع کا مطلب ہوتا ہے گڑی ہوئی بات۔ تو موضوع حدیث کا مطلب ہوا کہ گڑی ہوئی حدیث، یعنی جس کی کوئی اصل نہ ہو، اپنی طرف سے یا کوئی گڑھ کر کوئی چیز کوئی بات بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوخ کر دی جائے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر اس بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوخ کر دے اور کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بہت بڑا گناہ، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی منسوخ کرتا ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بہت سخت گناہ گار ہے۔ اگر کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے موضوع حدیث بیان کر دی، بعد میں اس کو پتہ لگا، تو اس پر لازم ہے کہ توبہ اور استغفار کرے۔ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اپنے اغراض کے لیے جھوٹی حدیث بنا لیتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ووٹ دیں۔ اس طرح جو دینی طبقہ ہوتا ہے، جو خطیب ہوتے ہیں، خطیب خطباء میں اکثر علماء نہیں ہوتے، تو یہ بھی اپنے اغراض کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اس طرح نعت خوان ہے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے کئی کتابیں بھی لکھی گئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی موضوعات ابن جوزی، جس میں آپ نے جو موضوع حدیث ہیں، گڑی ہوئی حدیث ہیں، ان کو جمع کیا ہے۔ پھر اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تعقبات علی الموضوعات، یعنی جو علامہ ابن جوزی سے رہ گئی تھی حدیث ان کو جمع کیا۔ پھر اس سے تعقبات موضوعات اصنعانی بھی ہے، موضوعات علی حدیث بھی ہے۔ تو بہت ساری موضوعات پر حدیث کی موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اب یہ روافظ یعنی شیعوں کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے 3 لاکھ حدیث مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گھڑ لی، اپنی طرف سے بنا لی۔ تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ شیعہ جو اپنے مسلک کو چلانے کے لیے انہوں نے کئی حدیث مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گھڑ لی ہیں۔ تو اپنے اپنے لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں۔ بہرحال جان بوجھ کر نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر حدیث چلاتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کوئی حدیث آئے تو اس پر لازمی ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، کسی مستند عالم دین کے پاس بھیج دیں کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی طرف سے حدیث شیئر کرتے رہتے ہیں، حوالہ ہوتا ہی کیوں نہیں ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے بھائی۔ اس طرح یہ مقررین جو ہوتے ہیں خدا، ان کو بھی چاہیے بھائی اپنا بیان چیک کروا لیا کرو، اپنی طرف سے حدیث بیان کرتے رہتے ہو تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بھائی۔ اس بڑا سخت حکم ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق اور امت عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو سن کر شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کئی لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، تو ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔